السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا ہمارا پہلا واقعہ جو ہے وہ واقع تحریم کے نام سے بھی مشہور ہے، یا پھر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی مسابقت۔ تو اس کے لیے جو ریفرنس آیات تھی ہمارے پاس وہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک، تو اس کا ترجمہ اور تلاوت اور ترجمہ سن لیتے ہیں۔ تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل مائل ہو ہی گئے ہیں، اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باہم اعانت کرو گی تو اللہ اور جبریل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی اور دوستدار ہیں، اور ان کے علاوہ سب فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اے ازواج نبی، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے، مسلمان، ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، شادی شدہ اور کنواریاں۔ یا ایھا الذین جی، تو آپ سب کو یہ تلاوت اور ترجمہ کی آواز کلیئر آئی تھی؟ جی ہاں، جی آ گئے اوکے، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو امہات المومنین رضی اللہ عنہن کو یہ بات حقیقت ہے کہ آپ کی ذات گرامی سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کمال کی محبت تھی، کمال درجے کی محبت تھی، اور پوری کائنات سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی تھی۔ ہر ایک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور خاطر مدارات میں سبقت لے جانے کے لیے کوشاں دکھائی دیتی تھی۔ یہ جو ورڈ ہے مسابقت، ازواج مطہرات کی مسابقت، مسابقت لفظ سبقت سے ہے۔ سبقت تو ہم اردو میں سمجھتے ہیں نا، سبقت لے جانا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگے نکلنا، ہے نا، ٹو کمپیٹ۔ تو مسابقت کہہ سکتے ہیں مقابلہ بازی، کمپٹیشن، یہ ہے اس سے مراد، ٹھیک ہے۔ تمام ازواج مطہرات جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری اور خاطر مدارات میں سبقت لے جانے کے لیے کوششیں کرتی ہوئی دکھائی دیتی تھیں۔ سب کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر التفات جو ہے زیادہ سے زیادہ وہ اپنے لیے حاصل کر سکیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا مرکز بنے۔ which is very right۔ آپ دیکھیں کہ کس بیوی کی خواہش نہیں ہوتی کہ شوہر جو ہے وہ اس کی طرف زیادہ توجہ کرے، یا اس کا زیادہ خیال رکھے، یا اس سے جو ہے زیادہ اس کی منظور نظر رہے وہ۔ ایسا تو ہے، ہر بیوی کی ہی خواہش ہوتی ہے۔ تو اسی محبت اور قربت کی وجہ سے ان کے دلوں میں کبھی سمجھے کہ یہ جذبہ مسابقت which is again very natural، کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو یہ جذبہ ہوتا تھا یہ پیدا ہو جاتا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت کو حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات پھر رقابت کا شکار ہو جاتی تھی۔
مطلب ویسے آپس میں ان کی بہت ہارمنی تھی، کوئی ایک دوسرے کو جو ہے قرآن اور اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ تمام ازواج مطہرات فائز تھیں، بٹ جو آپس میں ان کا کیا رشتہ تھا، سوکنیں تھی نا. اور یہ بھی عرب کلچر میں بہت چیز جو تھی، جو ایک انڈرسٹینڈیبل چیز تھی کہ وہاں پہ تو ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہی تھیں، تو اس چیز کو بھی جو ہے بہت زیادہ وہ فیکٹر جو ہے اتنا ازواج مطہرات میں نہیں تھا. بٹ یس، لیکن ایک نیچرل انکلینیشن، ایک نیچرل فیلنگ وہ اپنی جگہ تھی. تو بعض اوقات ان کے دلوں میں یہ جو ایک سوکناپے کی جلن ہوتی ہے، ایک جو ایک کھٹکا ہوسا ہوتا ہے وہ تیز ہو جاتا تھا، اور اس کے ساتھ اور پھر جو ہے وہ اپنے محبوب کی قربت کی کوششیں اور تیز تر ہو جاتی تھیں، کیونکہ امہات المومنین جو تھی ان کے درجے بہت بلند ہیں، وہ بہت ہی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھیں، اور آپس میں بہت ان کی ایک وقت میں 9 ازواج جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، تو آپس میں بھی ان کی بہت بنتی تھی، انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن تھیں تو انسان نا، اور انسان جو ہے وہ محبت اور عشق میں رقابت اور غیرت کا شکار ہو ہی جاتا ہے. کتنی ہی عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے پھر دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے کوشش میں رہتی ہیں، وہ چاہے ان کی سوکن ہو یا کوئی اور کلوز ریلیٹیو جو فیملی سرکل ہوتا ہے اس میں. تو امہات المومنین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر چاہتی تھیں. ان کی تو سب سے بڑی سعادت یہی ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب رہیں اور ان کی صحبت میں وہ وقت گزاریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے لیے اور محبوب رب العالمین کی صحبت میں زیادہ وقت بیٹھنے کی خاطر اب اگر کبھی رقابت اور غیرت کا جذبہ جاگ اٹھتا اور تو یہ پھر کوئی عجیب بات نہیں تھی، مطلب تعجب کی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی تو انسان ہی تھی. تو یہ جو آیات ہیں سورہ تحریم کی، اور اس کی جو پہلی آیت ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، تو اس کے شان نزول میں جو واقعہ بیان ہوا ہے، مطلب اس میں اسکالرس کا جو ہے وہ مفسرین کا اختلاف ہے، بٹ جو واقعہ ہمیں صحیح بخاری سے روایت ملتی ہے وہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد پیتے تھے، اور اس کی خاطر ذرا سی دیر وہاں زیادہ لگنے لگتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ عصر سے مغرب کے درمیان جو وقفہ ہوتا تھا تو اس دوران تمام ازواج مطہرات کے گھر میں تھوڑی تھوڑی دیر جا کے بیٹھتے تھے اور ان کی خیریت دریافت کرتے تھے. یقیناً جو رات گزارنے کی تو باری مقرر ہوتی تھی، بٹ ڈیلی بیسس پر ایک حال چال دریافت کرنا اور ایک وقت گزارنا، تھوڑا سا خیریت دریافت کرنا، تو وہ اس کے لیے جو ہے اب عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت رکھتے تھے اور تھوڑی تھوڑی دیر تمام ازواج کے پاس وقت گزارتے تھے. تو ایسا ہوا کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر لگنے لگی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ کے منہ سے جو ہے گوند کی سی بو آتی ہے، شاید آپ نے مغافیر کھایا ہوگا. اب تمام ازواج میں سے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما، ان کو جو ہے تھوڑا سا ایج اس لیے حاصل تھا کیونکہ یہ دونوں ہی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں. یعنی حضرت عائشہ جو تھیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، اور حضرت حفصہ جو ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. تو ان کو تھوڑا سا ایک ایج حاصل تھا، تو انہوں نے یہ بات زیادہ محسوس کی کہ یہ اتنا ٹائم وہاں پہ کیوں لگا رہے ہیں حضرت زینب کے پاس.
تو انہوں نے پھر آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے جب آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے جو ہے وہ مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر کیا ہے؟ وہ ایک خاص قسم کا پھول ہے جس کے سے جو شہد بنتا ہے، تو اس میں ایک پرٹیکولر اس کی ایک اسمیل یا بو کہہ لیں یا ایک ہینک سی آتی ہے اس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی شہد تو بہت پسند تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا تھا وہ شہد پینے میں وہاں پر جب حضرت زینب کے یہاں پر ہوتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حس لطیف تھی وہ بھی بہت ہائی درجے پر تھی، یعنی کہ آپ کو فوراً اگر کسی کوئی کہہ دے کہ آپ کے پاس بو آ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سینسیٹیو تھے اور اس کو بہت فیل کرتے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ اپنی وجہ سے جو ہے میری وجہ سے کسی کو کوئی کسی قسم کی تکلیف پہنچے. اور کہا کہ آپ کی زوج آپ کی بیوی کو کہ جو آپ کو ویسے ہی آپ اپنی بیویوں کو بہت خیال رکھتے تھے. تو جب انہوں نے یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو زینب رضی اللہ عنہ کے گھر شہد پیا ہے، تو اب میں جو ہوں وہ قسم کھاتا ہوں کہ میں شہد نہیں پیوں گا. اور پھر یا تو اس کے بارے میں جو آگے جو ترجمہ آ رہا ہے نا، آیات آ رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی بیوی سے ایک بات کہی اور کہا کہ کسی سے مت کہنا، لیکن انہوں نے وہ بات کہہ دی. تو اس کے بارے میں بھی مختلف رائے ہیں کہ شاید یہی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ قسم کھاتا ہوں تو تم یہ بات کسی سے مت کہنا، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بات ہو، واللہ عالم. بہرحال تو مغافیر کے بارے میں یہ تھا کہ یہ گوند جو گم ہوتا ہے اس کے مشابہ ایک چیز ہے. مطلب وہاں جس علاقے میں یہ مغافیر کے پھول پائے جاتے ہیں تو وہاں کی جو مکھی ہوتی ہے تو پھر اس کے شہد میں بھی اس کی ہی تاثیر ملتی ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی یہ فرماتے ہیں کہ مجھے مدتوں سے آرزو تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں بیوی صاحبان کا نام معلوم ہو جن کا ذکر ان آیات میں آیا ہے. جو آگے فرمایا نا اس آیت میں کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، تو یہ تتوبا قلوبکما وان تظاہرا یہ سارے کیا ہیں؟ گرامر کی لینگویج میں یہ سارے تسنیہ کے صیغے ہیں، یعنی ڈیول میں بات ہو رہی ہے کہ دو بیویوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے یہی رہا کہ میں حضرت عمر سے پوچھوں کہ یہ جو دو بیویوں کا ذکر ہے کون سی دو بیویاں تھیں. تو کہتے ہیں کہ ایک بار سفر حج میں چلے تو میں بھی ہم رکاب تھا. میں یہ کون ہے؟ یہ یہ اب نہا دھو کے یہاں بیٹھ کے دیکھیں Yeah, 2 5 minutes. Okay. 2 5 minutes. تو کہتے ہیں حضرت ابن عباس کہ ایک دفعہ حج کے سفر میں ہم چلے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ راستہ چھوڑ کر جنگل کی طرف چلے. میں پانی کے برتن لیے پیچھے پیچھے گیا. آپ حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آئے. میں نے پانی ڈلوایا اور وضو کرایا. اب موقع پا کر سوال کیا کہ امیر المومنین جن کے بارے میں یہ آیت ہے وہ دونوں کون ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابن عباس افسوس. اب اس کے بارے میں اسکالرس کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا یہ دریافت کرنا برا معلوم ہوا، لیکن چھپانا جائز نہ تھا کیونکہ قرآن کا معاملہ تھا. اس لیے جواب دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ ہم قریش تو اپنی عورتوں کو اپنے زیر فرمان رکھتے ہیں، لیکن مدینہ والوں پر عموماً ان کی عورتیں حاوی تھیں. اب یہ کیا ہے کہ ایک تو وہ بات ہو گئی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں یہ شہد نہیں
کیا کروں گا. تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے فوراً وہی آئی کہ بھئی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو کیوں حرام کریں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو جو ہے فوراً سے آپ کی اصلاح کر دی گئی, آپ کو جو ہے روک دیا گیا کہ نہیں آپ حرام نہیں کر سکتے شہد کو اپنے اوپر, کیونکہ اس سے پھر دیکھا دیکھی جو ہے پوری امت جو ہے وہ آپ کو فالو کرے گی اور آپ رول ماڈل ہیں, تو پھر پتہ چلے گا کہ ایک حلال چیز جو ہے فار نو ریزن حرام ہو جائے گی. جیسے کہ یعقوب علیہ السلام نے جو ہے وہ اونٹ کا گوشت خود اپنی ڈس لائک کی وجہ سے اپنے لیے وہ پسند نہیں کرتے تھے, تو یہودیوں نے کیا کیا کہ وہ سمجھا اس کو جو ہے اپنے اوپر حرام ہی کر لیا ہے نا, کہ شاید وہ شریعت میں جو ہے حرام ہی ہے. تو ایسا نہیں ہے, تو اس وجہ سے آپ کی یہ کریکشن کی گئی یہاں پہ. پھر یہ جو بات کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی جو کہ انہوں نے پھر جا کے دوسری کو بتا دی, تو اس میں بھی جو ہے یہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان سے کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اور پھر وہ انہوں نے ایک نے دوسری کو بتا دی, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. وہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رسول والی حیثیت اور ایک آپ جو گھر میں جو ہے شوہر والی حیثیت تھی. تو امہات المومنین کو جو ہے تھوڑا سا ان کے چونکہ جتنے درجے تھے کہ ان کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف نصیب ہوا تھا, تو وہاں ان کے اوپر جو ہے یہ بھی ایک باؤنڈنگ تھی کہ کسی بھی صورت میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسول والی حیثیت ہے وہ ڈاؤن نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے جو ہے ان کی یہاں پہ کریکشن کی گئی کہ جب انہوں نے کہا تھا, مطلب ویسے اگر آپ دیکھو کہ ایک عام فیملی میٹرز کے طور پر کوئی بات اگر آپ سے کسی نے کہی ہے کہ بھئی آپ یہ کسی کو نہیں بتائیے گا, تو ٹھیک ہے, مطلب مورلی اور دین کے لحاظ سے بھی یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کے اوپر باؤنڈنگ ہوتی ہے کہ آپ نہیں بتاؤ. لیکن آپ کسی اور بہت ہی کلوز فیملی ممبر کو آپ یہ کہہ کے بتا دو کہ دیکھو مجھے کہا ہی نہیں بتانا, لیکن میں تم کو بتا رہی ہوں, تم کسی اور کو مت بتانا. اس طرح کر کے ہم بات آگے پاس کر دیتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی میرے کلوز ہے, یہ کسی کو نہیں بات بتائے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ معاملہ چونکہ اگین اسوا کا تھا, رول ماڈل کا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ازواج سب جو ہیں وہ امت کے لیے ایک نمونہ ہیں, تو تھوڑی سی بات جو ہوتی تھی, مطلب جو خیر کی طرف بھی انکلینیشن ہوتی تھی, اس کو بھی جو ہے چیک کر لیا جاتا تھا. ایک بات جو ہے وہ بہت ہی کیٹیگوریکل ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام سے اگر کوئی بھی خطا سرزد ہوئی ہے, ویسے تو تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں, معصوم عن الخطا, کہ ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی, کوئی گناہ نہیں ہوتا, لیکن معمولی جو لغزش ہوتی ہے وہ بھی کسی شر کی طرف انکلینیشن نہیں ہوتا ان کا, شر کی طرف کوئی رجحان نہیں ہوتا یا کوئی نفس کی رجحان کی وجہ سے نہیں ہوتا, بلکہ صرف اور صرف خیر کی طرف جو ہے ان کا رجحان زیادہ ہو جاتا ہے, ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے, جس کو کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیک کر لیتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا. پھر اس کے بعد جو آگے وہ جو چل رہا ہے کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما, کہ تمہارے دل جو ہیں وہ تو توبہ کی طرف مائل ہیں کہ تم کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے, تو بہتر یہی ہے کہ تم اوپنلی بھی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لو اپنی غلطی کو. اور ورنہ یہ ہے کہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم سب کو تم جو ازواج ہیں ان کو طلاق دے دے, تو پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے بہت بہتر ازواج جو ہے وہ مہیا کریں گے. تو یہ جو پرٹیکولرلی جو آخر کی جو آیات ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں جو ہے اس کا وہ واقعہ آتا ہے کہ جب وہ خیبر کا قلعہ فتح ہوا تھا اور بہت ساری غنیمتیں جو ہے مسلمانوں کے حصے میں آئی تھیں, تو کمپیریٹیولی حالات بہتر ہونے لگے تھے. تو ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سا اپنا جو منتھلی الاؤنس ہوتا ہے, جو آپ کو جو دیا جاتا تھا خرچہ, وہ تھوڑا سا زیادہ کرنے کے لیے کہا تھا. اور وہ تھوڑا سا زیادہ کرنے کے مطلب پہلے یہ ہوتا تھا کہ 2-3 دن تک جو ہے وہ فاقے یا اس سے بھی زیادہ ٹائم جو ہے وہ فاقے میں گزرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اتنا ہو کہ مطلب ہے کہ ڈیلی ہم
کھانا بن جائے سم واٹ لائک دیٹ، تاکہ جو ہے، اور وہ خود اپنے لیے کیا کر رہی تھی، گھر میں کھانا پکے گا تو صرف خود ہی تو نہیں کھائیں گی، یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل ہوں گے. تو اس وجہ سے انہوں نے تھوڑا سا انکریمنٹ کا مطالبہ کیا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اپنے طور پر جو ہے آپ کو تو آفر کیا گیا تھا کہ امیری یا مسکینی، تو آپ نے جو ہے مسکینی کو پسند کیا تھا کہ میں ایک دن کھاؤں اور ایک دن نہ کھاؤں، ہے نا. تو آپ کو یہ بات جو ہے ازواج کی تھوڑی سی ناگوار گزری تھی کہ یہ کیوں اس طرح کا مطالبہ کر رہی ہیں. تو اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے علیحدہ ہو کے جو ہے تھوڑی گوشہ نشینی آپ نے اختیار کر لی تھی، جس کا کبھی ہم آگے دیکھیں گے. تو اس پر ان سے کہا گیا کہ اگر وہ تم کو طلاق دے دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہارے بدلے میں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہتر ازواج مطہرات، ان کی بھی خوبیاں بیان کی گئیں، مسلمات، مؤمنات، قانتات، سائبات، عابدات، سائحات، طیبات و ابکارا، شادی والی بھی اور کنواری بھی اللہ تعالیٰ ان کو پرووائڈ کر دے گا. تو اس کے بارے میں یہی جو ہم ابھی واقعہ بات کر رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ واقعہ سنانا شروع کیا کہ جب وہ ابن عباس نے پوچھا کہ یہ وہ آیت میں وہ دو کون ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ابن عباس افسوس. اور اسکالرس کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا یہ دریافت کرنا برا معلوم ہوا، لیکن چھپانا جائز نہ تھا، اس لیے جواب دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ ہم قریش تو اپنی عورتوں کو اپنے زیر فرمان رکھتے ہیں، لیکن مدینہ والوں پر عموماً ان کی عورتیں حاوی تھیں. جب ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ہماری عورتوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی ہم پر غلبہ حاصل کرنا چاہا. غلبہ حاصل کرنا یعنی کہ جب ایک ہوتا تھا کہ مکے میں کے مرد جو تھے وہ تھوڑے ڈومینیٹنگ تھے، کہ بیویاں جو ان کے انڈر میں رہتی ہیں. مدینے میں جب آئے تو بیویاں جو ہیں وہ تھوڑی ڈومینیٹنگ تھیں. تو یہاں پہ جب وہاں مکے کی خواتین آئی تو انہوں نے بھی ان کے رنگ میں رنگنے لگی. تو جب ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ہماری عورتوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی ہم پر غلبہ حاصل کرنا چاہا. میں مدینہ کے بالائی حصے میں حضرت امیہ بن زید کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا. ایک مرتبہ میں اپنی بیوی پر کچھ ناراض ہوا اور کچھ کہنے سننے لگا تو اس نے بھی مجھے جواب دینے شروع کیے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ مجھے نہایت برا معلوم ہوا کہ یہ کیا حرکت ہے، تو یہ نئی بات کیسی ہے. اس نے میرا تعجب دیکھ کر کہا کہ آپ کس خیال میں ہیں؟ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہیں اور بعض مرتبہ تو دن بھر بول چال چھوڑ دیتی ہیں. اب میں تو ایک دوسری الجھن میں پڑ گیا، حضرت عمر کہتے ہیں، اور سیدھا اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا اور دریافت کیا کہ کیا یہ سچ ہے، کیا تم لوگ ایسا کرتے ہو کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہو اور کبھی کبھی سارا سارا دن روٹھی رہتی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں یہ سچ ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا برباد ہوئی اور نقصان میں پڑی جس نے ایسا کیا. کیا تم اس سے غافل ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی وجہ سے ایسی عورت پر اللہ ناراض ہو جائے اور وہ کہیں کی نہ رہے؟ خبردار آئندہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جواب نہ دینا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ طلب کرنا، جو مانگنا ہو مجھ سے مانگ لیا کرو. وہ آپ یہ دیکھیں کہ ازواج مطہرات کا یہ ڈیمانڈ کرنا، یہ مطالبہ کرنا، یہ بھی کوئی ایک ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی بری بات تو نہیں ہے کہ اگر ہسبینڈ کے پاس ہے تو اس سے بیوی کچھ ڈیمانڈ کرتی ہے کوئی اپنی ضرورت کے لیے یا فیملی کی ضرورت کے لیے، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو بھی یہ ازواج مطہرات تھا مطلب ود ان نارمل لمٹس ہی وہ اپنا وہ کر رہی تھی، بٹ یہ تھا کیونکہ ان کے مرتبے بلند ہیں تو ان کی پھر ان سے ایکسپیکٹیشنز بھی بہت زیادہ تھیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت عائشہ کو دیکھ کر تم ان کی حرص نہ کرنا، وہ تم سے اچھی اور تم سے بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور نظر ہیں. تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے یہ تو میں حضرت حفصہ کو سمجھا کر آ گیا، میرے ساتھی عشاء کے وقت آ گئے اور میرا دروازہ کھٹکھٹا کر مجھے آوازیں دینے لگے. میں گھبرا کر باہر نکلا کہ خیریت تو ہے؟ اس نے کہا آج تو بہت برا ہوا. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا غسانی بادشاہ آ پہنچا، یعنی کہ کیا کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے؟
تو اس نے کہا کہ اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہوا ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا وہ کیا؟ تو ان کے ساتھی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا افسوس، حفصہ برباد ہو گئی اور اس نے نقصان اٹھایا، مجھے پہلے ہی ایسا ہونے کا ڈر تھا. تو کہتے ہیں صبح کی نماز پڑھتے ہی کپڑے پہن کر میں چلا سیدھا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں. میں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی؟ تو جواب دیا کہ کچھ معلوم نہیں، آپ ہم سے الگ ہو کر اپنے بالا خانے میں تشریف فرمائیں. میں وہاں گیا، حضرت عمر کہتے ہیں میں وہاں گیا، دیکھا کہ ایک حبشی غلام پہرا دے رہا ہے. میں نے کہا کہ جاؤ میرے لیے اجازت طلب کرو. وہ گیا، پھر آ کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا. تو کہتے ہیں میں وہاں سے واپس چلا آیا، مسجد میں گیا، دیکھا کہ ممبر کے پاس ایک گروہ صحابہ کا بیٹھا ہوا ہے اور باس کے آنسو نکل رہے ہیں. میں تھوڑی سی دیر بیٹھا لیکن چین کہاں تھا. پھر اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں جا کر غلام سے کہا میرے لیے اجازت طلب کرو. اس نے پھر آ کر یہی کہا کہ کوئی جواب نہیں ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دے رہے. تو کہتے ہیں میں دوبارہ مسجد چلا گیا، پھر وہاں سے گھبرا کر نکلا، واپس آیا، پھر غلام سے کہا، غلام آیا اور وہی جواب دیا. میں واپس موڑا ہی تھا جو غلام نے مجھے آواز دی کہ آئیے آپ کو اجازت مل گئی ہے. میں گیا، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں جس کے نشان آپ کے جسم مبارک پر ظاہر ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ نہیں. میں نے کہا اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ ہم قوم میں قریش تو اپنی بیویوں کو اپنے دباؤ میں رکھا کرتے تھے، لیکن مدینے والوں پر ان کی بیویاں غالب ہیں. یہاں آ کر ہماری عورتوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی یہی حرکت شروع کر دی. پھر میں نے اپنی بیوی کا واقعہ بیان کیا اور میں نے بھی بیان کیا کہ جب مجھے علم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایسا کرتی ہیں تو میں نے کہا کہ کیا انہیں ڈر نہیں کہ اللہ کے رسول کے غصے کی وجہ سے اللہ بھی ان سے ناراض ہو جائے اور ہلاک ہو جائیں. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. میں نے پھر اپنا حفصہ کے پاس جانا، انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقابلہ بازی سے روکنا بیان کیا. اس پر دوبارہ مسکرائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا اگر اجازت ہو تو ذرا سی دیر اور رک جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دی اور میں بیٹھ گیا. اب جو سر اٹھا کر چاروں طرف نظریں دوڑائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سوائے 3 خشک کھالوں کے اور کوئی چیز نظر نہ آئی. تو کہتے ہیں افسردہ ہو کر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر کشادگی کرے. دیکھیں فارس اور روم جو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، انہیں کس قدر دنیا کی نعمتیں عطا کی گئی ہیں. تو یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے اے ابن خطاب کیا تو شک میں ہے؟ دوبارہ ریجوائن کیجئے پلیز. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے ابن خطاب کیا تم شک میں ہے؟ اس قوم کی اچھائیاں انہیں دنیا ہی میں جلد از جلد دے دی گئی ہیں. یعنی رومی اور فارسی جو ہیں ان کی جو بھی اچھے کام ہیں ان کا بدلہ ان کو دنیا ہی میں مل گیا ہے. میں نے کہا حضور اللہ تعالیٰ سے میرے لیے بخشش کی طلب کیجئے، بخشش کی دعا کیجئے. بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجہ سخت ناراضگی کے مہینے بھر تک اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤں گا کی قسم کھائی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے جب امہات المومنین کی اس رنجش کی خبر پہنچی تو ان کی خدمت میں گیا اور انہیں بھی کہنا شروع کیا کہ تم باز آ جاؤ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے بہتر بیویاں عطا فرمائیں گے. یہاں تک کہ آخری ام المومنین کے پاس پہنچا تو مجھے جواب ملا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ اب تم بھی آ گئے ہو. اس پر میں خاموش ہو گیا. یہ حضرت عمر تھے جن کو کہ اور یہ آخری جو ام المومنین تھی یہ کون تھی؟ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھی. انہوں نے مطلب ویسے تو حضرت عمر جب بات کرتے تھے تو کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ سامنے ان سے کوئی جواب دے سکے، لیکن حضرت ام سلمہ جو ہیں انہوں نے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ عمر اب تم کیا اس معاملے میں، ویسے تو تم سب معاملوں میں بولتے ہو، اب تم اس معاملے میں ہی تم بات کرو گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا ہمیں بتانے کے لیے، تو تم کیوں جو ہے وہ نصیحت کرنے چلے آئے ہو. تو اس پر جو ہے یہ آیت آئی تھی کہ عَصَىٰ رَبُّهُ أَن طَلَّقَكُنَّ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دیں تو پھر جو ہے وہ ان کو تم سے بہتر جو ہے بیویاں
نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس میں ہمارے لیے کیا سبق موجود ہے؟ اب دیکھیں اسلام کا جو ایک اسلام ایک پورا لائف سٹائل ہے نا، اسلام پوری زندگی کے تمام گوشوں پر حاوی ہے۔ اسلام کی تعلیمات جو ہیں جو کمپلیٹ کوڈ آف لائف پرووائڈ کرتی ہیں۔ تو اس پوری زندگی کا جو سفیر ہے یا سرکل ہے، اس میں جو آئلی نظام ہے، آئلی نظام آئین سے، جس کو کہتے ہیں فیملی سسٹم، تو اسلام کے اس سوشل سرکل میں آئلی نظام کو، فیملی سسٹم کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اور اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں اس کیوں اہمیت حاصل ہے۔ اس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے آئلی لاز یعنی فیملی لاز، اس کے بارے میں احکامات کہ ایک فیملی سسٹم جو ہے وہ کس طرح سے ہونا چاہیے، اس کے احکامات ہمیں ملتے ہیں۔ مطلب نکاح کے بارے میں ایکسپلینیشن ملتی ہے، پھر طلاق کے احکامات ملتے ہیں، پھر وراثت کے، پھر رداعت کے، یہ سارے فیملی سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں۔ وراثت کے قوانین ملتے ہیں۔ تو اسلام کی معاشرتی زندگی میں آئلی نظام کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور جو آئلی نظام ہوتا ہے، جو ایک فیملی سسٹم ہوتا ہے، اس کا جو بیسک یونٹ ہے، اس کی اکائی وہ کیا ہے؟ وہ سمجھیں کہ ایک شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے، اسی سے جو ہے ایک فیملی وجود میں آتی ہے۔ تو قرآن نے اس پر بہت زور دیا ہے۔ تو یہ جو رشتہ ہوتا ہے شوہر اور بیوی کا، جو کہ ایک بیسک یونٹ ہے کسی بھی فیملی سسٹم کا، تو اس کے بارے میں جو ہے بہت ہی ہدایات ہمیں قرآن میں ملتی ہیں۔ اور اس رشتے میں جو شوہر بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، اس میں دو ٹینڈنسیز ہوتی ہیں، یعنی دو ایکسٹریمز ہیں جو کہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ میاں بیوی میں بالکل ہم آہنگی نہ ہو، عدم موافقت کا ماحول ہو، بالکل ساتھ جینا ہی دو بھر ہو گیا ہو، گزارا مشکل ہے۔ تو اس کے لیے اسلام نے کیا وے آؤٹ بتایا ہے؟ طلاق کے بارے میں بہت ہی مفصل احکامات دیے گئے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ اب زندگی بھر کا رشتہ ہو گیا کہ جو ہے روتے پیٹتے کڑتے جلتے زندگی گزارو، نہیں۔ اگر بہت زیادہ مطلب مصالحت کی اور صلح کی صفائی کی کوششیں کریں، لیکن اگر پھر بھی کوئی صورت بنتی نظر نہیں آتی ہے، تو اسلام نے جو ہے ایک وے آؤٹ رکھا ہے طلاق کی شکل میں، جو کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ تو ایک ایکسٹریم تو یہ ہے کہ دونوں میں بنی ہی نہیں، میاں بیوی میں، تو اس کا طریقہ جو ہے بتا دیا گیا، طلاق کی شکل میں ایک وے آؤٹ ہے۔ دوسری ایکسٹریم کیا ہو سکتی ہے اس رشتے میں؟ وہ یہ ہے کہ میاں بیوی حد سے زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، اتنا زیادہ ایک دوسرے کو چاہتے ہوں کہ اس چاہت اور اس محبت میں اگر شریعت یا اللہ کا کوئی حکم بیچ میں آڑے آتا ہے تو وہ اس کو بھی پھلانگ جاتے ہیں، وہ اس کو بھی ڈسریگارڈ کرتے ہیں۔ وہ دوسرا ایکسٹریم ہے۔ تو یہی چیز ہے، جیسے کہ بیوی کی خواہشات پورے کرنے کے لیے شوہر جو ہے وہ حلال سے پورا نہ ہو سکے تو حرام کی طرف انڈلج ہو جائے، تو شریعت کے باؤنڈریز کراس کر لی، اور کیا کیا؟ محبت میں۔ تو یہاں پر بھی اسلام جو ہے ایک گائیڈ لائن مہیا کرتا ہے، اور یہی ہے جو سورہ تحریم میں کے جو آغاز ہے وہ اسی جذبے سے ہو رہا ہے کہ جب محبت کا جذبہ جو ہے وہ حد سے بڑھ جائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا کہ میں اب شہد نہیں کھاؤں گا کیونکہ تم کو تکلیف ہو رہی ہے اس سے، تو فوراً اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ایک حلال کردہ چیز کو اپنے پر حرام کریں گے صرف اس لیے کہ اپنی بیویوں کی مرضی آپ رضامندی چاہتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے لیے جو قسموں کا کفارہ رکھا ہے،
کہا ہے نا کہ اگر آپ قسم کھا بیٹھے ہیں تو آپ کو فرق ادا کر کے اس قسم سے باہر آ سکتے ہیں. تو یہ ہے جو کہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ایک ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن جو ہے لاسٹ ٹائم ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی نا حقوق زوجین پر، کہ جو لمٹ ہے، جو رشتہ ہے، وہ بھی شریعت کی اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی شریعت کے دائرے کے اندر رہتے رہتے جو ہے وہ پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے رضوانہ جی ایکسکیوز می پلیز، جی. یہ سینٹینس آپ دوبارہ سے بولیں کیونکہ آواز کٹی ہے آپ کی، بالکل نہیں سمجھ آیا مجھے. کون سا والا؟ یہ جو ابھی سینٹینس آپ نے لاسٹ بولا ہے نا ابھی، اس کو ذرا دوبارہ ریپیٹ کر. تھینک یو. کہ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ جو ہے اس کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں اور جو بھی اس کے تقاضے ہیں وہ ود ان شریعت کی گائیڈ لائنس کے اندر، شریعت کی باؤنڈری کے اندر رہتے رہتے کہ کوئی بھی اللہ کا حکم جو ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے، اور پھر ان کو جو ہے ان تقاضوں کو، ان ریکوائرمنٹس کو پورا کیا جائے گا. مطلب آپ دیکھیں کہ یہ چیز تو بہت پسندیدہ ہے نا کہ شوہر بیوی ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں. مطلب اگر آپ کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے جو ہے یہ کلر پسند نہیں ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ ہاں ہسبینڈ کی خیال جو فیلنگز ہے اس کو ایڈریس کریں اور وہ کلر نہ پہنے، ہے نا. اسی طرح اگر وائف کہتی ہے کہ بھئی مجھے یہ پرفیوم پسند نہیں، آپ یہ نہ لگایا کریں، تو پرفیوم جو کہ ایک حلال چیز ہے، ڈریس جو کہ ایک حلال چیز ہے، لیکن شوہر کا یا بیوی کا دل رکھنے کے لیے، ان کے جذبات کا خیال رکھنے کے لیے، یہ بھی تو ایک مورل انکلینیشن ہے نا ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ کو ایک اسموتھ رکھنے کے لیے. تو اس میں اگر یہ کوئی فالو کرتا ہے تو کوئی بری بات تو نہیں ہے. بٹ اگین یہاں پر کیا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی بات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل، پھر آپ کے ازواج رول ماڈل. تو اگر آپ شہد منع کر لیتے، مطلب کھانا اپنے اوپر مطلب اوائڈ کرتے شہد کھانا، تو ہو سکتا ہے کہ پھر آگے چل کے جو ہے یہ چیز ہو جاتی کہ شہد جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے. اس طرح سے جیسے کہ یہود نے جو ہے اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا، جبکہ تھا نہیں ایسا، ہے نا. تو اسی وجہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر کہا گیا کہ آپ جو ہے اپنی قسم کا کفارہ دیں اور آپ جو ہے وہ اس قسم سے باہر آ جائیں. ٹھیک ہے راہلہ، آپ کو مل گیا آپ کا سینٹینس؟ نہیں، وہ آپ کی آواز کٹ گئی تھی نا، وہ جی جی سینٹینس سمجھ نہیں آ رہا تھا آپ کیا کہیں. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا پہلا واقعہ تھا. اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ سالبہ بن حاتب منافق کا قصہ. اس کے لیے سورہ توبہ کی آیات 75 سے 78 تک کا ریفرنس دیا گیا تھا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور ان میں سے بعض آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فضل سے عطا فرما دے تو ہم خوب خیرات کریں اور ہم خوب نیک نیک کام کیا کریں. سو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دے دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور روگردانی کرنے لگے، اور وہ تو روگردانی کے عادی ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا میں ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا جو اللہ کے پاس جانے کے دن تک رہے گا، اس سبب کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے وعدے میں خلاف کیا، اور اس سبب کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا راز اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام غیب کی باتوں کو خوب جانتے ہیں. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک منافق نے عہد کیا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ مالدار کر دے تو میں بڑی سخاوت کروں گا اور نیک بن جاؤں گا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے امیر اور خوشحال بنا دیا تو اس نے وعدہ شکنی کی اور بخیل بن بیٹھا، جس کی سزا میں قدرت نے اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے نفاق ڈال دیا. تو اکثر مفسرین جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے سالبہ بن حاتب انصاری کے بارے میں نازل ہوئی ہے.
اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے مالداری کی دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا جس کا شکر ادا ہو اس زیادہ سے اچھا ہے جو تیری طاقت سے زیادہ ہو۔ اس نے پھر دوبارہ درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمجھایا کہ تو اپنا حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رکھنا پسند نہیں کرتا، واللہ اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ سونے چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلتے۔ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم واللہ میرا ارادہ ہے کہ اگر اللہ مجھے مالدار کر دے تو میں خوب خوب سخاوت کروں گا، ہر ایک کو اس کا حق ادا کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مال کی برکت کی دعا کی، جس کی وجہ سے جس دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے، تو آپ کی دعا کی قبولیت کا اثر یہ ہوا کہ اس کی بکریوں نے مطلب بہت زیادہ بڑھنا شروع کر دیا، یعنی اس کے جو ریوڑ تھا اس میں بہت بے حد اضافہ ہونے لگا، یہاں تک کہ مدینہ اس کے جانوروں کے لیے تنگ ہو گیا، یعنی اتنی بڑھوتی ہوئی اس کے جانوروں میں کہ وہ مدینہ میں ناکافی ہو گئی جگہ ان کے رہنے کے لیے۔ یہ ایک میدان میں نکل گیا۔ اب میدان میں نکل گیا تو ظہر عصر تو جماعت کے ساتھ ادا کرتا، باقی نمازیں جماعت سے نہیں ملتی تھی کیونکہ آنے جانے میں اتنا ڈسٹنس لگ جاتا تھا۔ پھر جانوروں میں اور ترقی ہوئی اور اسے اور دور جانا پڑا، تو اب یہ ہوا کہ سوائے جمعے کے اور سب جماعتیں چھوٹ گئیں۔ پھر مال اور بڑھتا گیا، ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ جمعے میں آنا بھی اس نے چھوڑ دیا، جمعے کی نماز کے لیے بھی جو آتا تھا وہ بھی اس نے چھوڑ دیا۔ آنے جانے والے قافلوں سے پوچھ لیا کرتا تھا کہ جمعے کے دن کیا بیان ہوا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دریافت کیا، لوگوں نے سب کچھ بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار افسوس کیا اور ادھر یہ آیت اتری کہ خذ من اموالہم صدقۃ، کہ ان کے مال سے صدقہ لو، اور صدقے کے احکام بھی بیان ہوئے، مطلب جو فرض صدقات تھے زکوٰۃ اس کے بارے میں حکم آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کو بھیجا، اور مطلب ان دونوں کو کہا کہ صدقہ لینے کے لیے بھیجا، فرمایا کہ سالبہ سے اور بنی سلیم، وہ بھی ایک وہاں پہ قبیلہ تھا، وہاں کے لوگ تھے، ان سے صدقہ لے آؤ۔ یہ دونوں سالبہ کے پاس پہنچے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو بھیجا تھا، اور صدقہ طلب کیا۔ صدقہ یعنی زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، فرض صدقہ زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگا واہ واہ، یہ تو جزیے کی بہن ہے۔ جزیہ جو نان مسلم سے جو ہے اسلامی حکومت لیتی ہے، ٹیکس اس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو جزیے کی بہن ہے، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کافروں سے جزیہ لیا جاتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ اچھا اب تو جاؤ، تم واپسی میں آنا، مطلب تم آگے سے کلیکٹ کرتے ہوئے آؤ، پھر میں سوچتا ہوں کیا کرنا ہے۔ دوسرا شخص جو تھا وہ سلمہ اس کا نام تھا، اسے جب معلوم ہوا کہ یہ دو لوگ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے ہیں زکوٰۃ کلیکشن کے لیے، تو اس نے اپنے بہترین جانور نکالے اور انہیں لے کر خود ہی آگے بڑھا۔ تو ان جانوروں کو دیکھ کر نہ تو یہ ہمارے لینے کے لائق، یہ ہمارے لینے کے لائق، نہ تجھ پر ان کا دینا واجب۔ اس نے کہا میں تو اپنی خوشی سے بہترین جانور جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں، آپ انہیں قبول فرمائیں۔ بالآخر انہوں نے لے لیے۔ باقی اور لوگوں سے بھی صدقہ وصول کیا، اور لوٹتے ہوئے پھر وہ سالبہ کے پاس آئے۔ اس نے کہا ذرا مجھے وہ پرچہ تو پڑھاؤ جو تمہیں دیا گیا ہے۔ پھر وہ پڑھ کر کہنے لگا کہ بھئی یہ تو صاف صاف جزیہ ہے۔ اچھا تم لوگ جاؤ، میں سوچتا ہوں۔ مطلب کیا مطلب تھا اس کا؟ وہ دینا ہی نہیں چاہ رہا تھا، ہے نا، بار بار سوچنے کا کیا مقصد تھا؟ وہ دینا نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ جو لوگ تھے یہ واپس پہنچے، انہیں دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سالبہ پر اظہار افسوس کیا، جب انہوں نے بتایا کہ اس نے ایسا ایسا کیا کہ وہ سوچ ہی رہا ہے، ابھی دیا نہیں اس نے کچھ۔ اور جو سلمہ نامی شخص تھا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی کہ وہ اس نے اپنے بہترین جانور جو ہیں وہ دے دیے تھے۔ اب انہوں نے جو ہے سالبہ کا اور سلمہ کا دونوں کا واقعہ سنایا، بس اس پر اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت نازل فرمائی، یہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 ہے نا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللَّهَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فضل سے عطا فرماتے تو ہم خوب خیرات کریں گے۔ اور اس نے یہی کہا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی تھی کہ آپ دعا کریں، اور میں اس میں سے جو ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ اب جب مل گیا تو وہ بیک آف ہو گیا۔
تو سالبہ کے ایک قریبی رشتہ دار نے جب یہ سب کچھ سنا تو سالبہ سے جا کر کہا اور یہ آیت بھی پڑھ کر سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ آیت 75 سے 78 ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا سالبہ اور کہا کہ اس کا صدقہ قبول کیا جائے، مطلب اب میں صدقہ دے رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے تیرا صدقہ قبول کرنے سے منع فرما دیا ہے. تو یہ اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا. سر پر خاک ڈالنے لگا یعنی افسوس کا اظہار کرنے لگا اور شرمندہ ہونے لگا. آپ نے فرمایا یہ تو سب تیرا ہی کیا دھرا ہے، میں نے تو تجھے کہا تھا لیکن تو نہ مانا. یہ واپس اپنی جگہ چلا آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال تک اس کی کوئی چیز قبول نہ فرمائی. جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا آپ نے اس سے کوئی صدقہ قبول نہیں فرمایا. مطلب جب کہا تھا، جب مانگا، جب آیا اس کو یاد دہانی کے لیے اس کو ریمائنڈ کرایا گیا تو بھی اس نے نہیں دیا. تو ہوتا ہے نا کہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر اس کے دل پر مہر لگا دی. اب جو ہے اس کو اس کے نفاق کا جو ہے لیبل اس کے ساتھ لگ گیا. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس کا جو نام ہے سالبہ بن حاتب منافق. ویسے تو ہم کسی کو بھی اپنے طور پر منافق نہیں کہہ سکتے، جو کہ دیکھا جائے تو ایک سلینگ کے طور پر یہ لفظ بہت یوز ہوتا ہے کہ ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو فلاں بڑا ہی منافق ہے. اگر آپ کو کسی میں منافق کی جو علامات بتائی گئی ہیں وہ نظر آتی ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس کے اندر منافقانہ خصلتیں پائی جاتی ہیں. بٹ آپ کسی کو منافق کا لیبل ایز سچ نہیں دے سکتے کیونکہ اس کی اتھارٹی جس صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو یہاں پر آپ دیکھیں تو قرآن میں ہی اس کے بارے میں آیات نازل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ، وہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ نے پھر اس سے کوئی صدقہ قبول نہیں کیا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے خلافت صدیقی یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آیا اور کہنے لگا کہ میری جو عزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی وہ میرا جو مرتبہ انصار میں ہے وہ آپ خوب جانتے ہیں، آپ میرا صدقہ قبول فرمائیے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا تو میں کون ہوں، بس آپ نے بھی انکار کر دیا. جب آپ کا بھی یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے والی ہوئے تو وہ پھر سے آیا اور کہا کہ اے امیر المومنین آپ میرا صدقہ قبول فرمائیے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا اور خلیفہ اول نے قبول نہیں فرمایا تو اب میں کیسے قبول کر سکتا ہوں. چنانچہ آپ نے بھی اپنی خلافت کے زمانے میں اس کا صدقہ قبول نہیں فرمایا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں جو ہے یہ پھر آیا اور کہنے لگا کہ آپ میرا صدقہ قبول فرما لیں. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی جواب دیا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے دونوں خلیفہ نے جب تیرا صدقہ قبول نہیں فرمایا تو میں کیسے قبول کر لوں. چنانچہ قبول نہیں کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ہی میں یہ شخص ہلاک ہو گیا. تو آپ دیکھیں اس جھوٹ اور عہد شکنی کے بدلے اس کے دل میں نفاق پیوست ہو گیا جو پوری زندگی تک اس کے ساتھ ہی رہا. اور حدیث میں بھی ہمیں جو منافق کی 3 اور کہیں 4 علامتیں جو بتائی گئی ہیں وہ کیا ہیں. سب سے پہلی علامت کیا ہے کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، جب امانت سونپی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، اور چوتھی کیا ہے کہ بات بات میں گالم گلوچ پر اتر آتا ہے. تو ہمارے لیے کیا سبق ہے اس واقعے میں کہ نفاق سے بچنا ہے. اور نفاق سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ نفاق سے بچنے کا طریقہ قرآن نے کیا بتایا ہے؟ نفاق سے بچنے کا طریقہ انفاق. ملتے جلتے لفظ ہے نا، نفاق اور انفاق. نفاق مرض ہے اور انفاق خرچ کرنا. تو نفاق کا علاج انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. کیونکہ منافق جو ہوتا ہے اس کی تو جان اٹکی ہی کس میں ہوتی ہے. ایک تو اس کو اپنی جان بہت پیاری ہوتی ہے اور دوسرا کیا چیز پیاری ہوتی ہے اس کو؟ اپنا مال. تو جان اور مال اس کے موسٹ ویلیوبل ایسیٹ ہوتے ہیں. وہ کسی طرح سے
ان کو جو ہے ان کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتا. یہی وجہ تھی نا جب اس سے پہلے جب صدقہ مانگا گیا تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں میں تو ابھی سوچ رہا ہوں کر کے ٹالتا گیا. تو بتائیے کیا مومن کو اپنی جان اور مال عزیز ہوتے ہیں یا نہیں؟ بالکل ہوتے ہیں. کیوں؟ آپ کو اور مجھے جان عزیز ہے اپنی یا نہیں؟ بالکل ہے. ہمیں اپنا مال عزیز ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو پھر فرق کیا ہوا مومن اور منافق میں؟ مومن کو بھی جان اور مال عزیز ہے اور منافق کو بھی جان اور مال عزیز ہے. فرق یہ ہے کہ مومن منافق کا موسٹ ویلیوبل اسیٹ اس کی جان اور اس کا مال ہوتے ہیں. دیٹس اٹ. ایمان اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. وہ تو صرف زبان سے ایک لپ سروس کرتا ہے نا. دل تو اس کا ایمان نہیں لایا ہوتا, ایمان کے نور سے منور نہیں ہوتا. اور یہی فرق ہوتا ہے ایک مومن میں. مومن کو بھی اپنا جان اور مال پیاری ہوتی ہے, بٹ مومن کا موسٹ ویلیوبل اسیٹ اس کا ایمان ہوتا ہے. جب ایمان کا تقاضا ہوتا ہے تو وہ اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز نہیں کرتا. اور یہیں پہ منافق جو وہ پہچانا جاتا ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کا متلاشی ہوتا ہے, اور منافق جو ہوتا ہے وہ تو سیلف پلیزر ہوتا ہے. وہ اپنے نفس کی پسند کو ویٹیج دیتا ہے, اور اس کا نفس جو ہے وہ تو نفس پرستی اور مال پرستی میں کھویا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے اور انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرمائے. جی, تو ان واقعات سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے؟ ٹھیک, تھوڑی سی بات ہم رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ جس کا کہ بھی آدھا حصہ تو گزر چکا ہے, تو باقی کی جو کچھ لمحات باقی ہیں اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم گزاریں. ایک ریمائنڈر الحمدللہ ہم سب کو پتہ ہے, بٹ یہی ہوتا ہے کہ انسان کو ریمائنڈر چاہیے رہتا ہوتا ہے. رمضان المبارک کے آخری عشرہ جو ہے وہ نہایت اہم ہے. ویسے تو پورا ہی رمضان المبارک ہے, بٹ آخری عشرہ نہایت اہم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس عشرے میں وہ رات آتی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اس لیے یہ تو نوٹڈ فیکٹ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے, اور اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے بار بار معافی مانگتے ہوئے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے, کمر بستہ ہو کر خوب عبادت کرتے. پھر یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں جتنی محنت آخری عشرے میں کرتے تھے اتنی کبھی نہیں کرتے تھے. تو ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرز عمل کو سامنے رکھتے ہوئے اس عشرے میں کمر بستہ ہو کر خوب عبادت کرنی چاہیے, اور ان مبارک ایام کا کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. تو جو عبادت کی کثرت کا جو حکم ملتا ہے ہمیں, اس کی بہترین شکل کیا ہو سکتی ہے آخری عشرے میں؟ اعتکاف. تو آخری عشرے میں کثرت عبادت کی سب سے افضل شکل یہ ہے کہ یہ عشرہ جو اعتکاف میں گزارا جائے. اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
انسان دنیاوی کاموں سے بالکل منقطع ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اس کی رضا اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر فوکسڈ ہو جائے، یکسو ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ عشرت اعتکاف میں گزارتے تھے، جیسا کہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے صحیح بخاری کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف میں گزارتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت کر دیا۔ پھر آپ کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف میں بیٹھنے لگیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف بیٹھتے تھے۔ پھر جب وہ سال آیا جس میں آپ فوت ہوئے تو اس میں آپ 20 دن اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کو آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، جس میں کہ وہ دنیاوی کاموں سے بالکل بے نیاز ہو کر بس اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، اس کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور نہ صرف تلاوت بلکہ اس میں غور و فکر و تدبر کریں تاکہ اس سے نصیحت حاصل ہو۔ اپنے تمام گناہوں پر سچے دل سے توبہ کرے، بار بار اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہائے اور دنیا و آخرت کی خیر اور بھلائی کا سوال کرے۔ تو جو معتکف ہے، معتکف یعنی کہ جو اعتکاف میں بیٹھا ہے، تو معتکف دوران اعتکاف مسجد سے باہر دنیاوی کاموں کے لیے تو نہیں نکل سکتا بلکہ دین کے کاموں کے لیے بھی نہیں نکل سکتا۔ یہ نا گوشہ نشینی اختیار کرنی ہے نا، تو دین اور دنیا دونوں کے کاموں کے لیے وہ مسجد سے باہر نہیں آ سکتا، سوائے ان ضروری کاموں کے جن کے لیے اس کا نکلنا جو ہے وہ ناگزیر ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ معتکف کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ دوران اعتکاف مریض کی عیادت کے لیے نہ جائے، جنازے کے لیے حاضر نہ ہو، بیوی کو مت چھوئے اور نہ اس سے مباشرت کرے، اور کسی کام کے لیے مت نکلے سوائے اس کے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ پھر اعتکاف کے دوران فرائض پر تو کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، مداومت ہونی چاہیے، فرائض کو مستعدی سے ادا کرنے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت بھی کثرت سے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے جسے میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، یعنی اس کی ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور بالضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں یقیناً اسے پناہ دیتا ہوں۔ تو کیا پتہ چلا کہ اعتکاف کے دوران فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ خاص طور پر نفل نماز کا اہتمام بھی ضرور کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح وہ شخص جو اعتکاف میں نہیں بیٹھا اس کے لیے کیا ہے؟ کیا اس کو نفل نماز کا اہتمام کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، وہ بھی اس عشرے میں کثرت سے نوافل ادا کرے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھنے ہیں تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں، اور وہ بات بہت اہم ہے کہ نوافل وہی پڑھے جائیں جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں، کیونکہ قبولیت ہی صرف اس کو ملے گی جس پر سنت کی سٹیمپ لگی ہوئی ہوگی، ورنہ کیا ہوگا؟ عاملۃ ناصبہ، عمل کرتے رہے تھکتے رہے اور قبول ہوئے نہیں۔ مثلاً جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نوافل ثابت ہیں وہ کیا ہیں؟ فرض نمازوں سے پہلے اور ان کے بعد کی سنت ہیں، نماز چاشت اور قیام اللیل وغیرہ جو نوافل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان بندہ ہر دن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 12 رکعت نفل ہیں، مطلب فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو کہ فرض نہیں، وہ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے، یا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔
اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی میں نے جب سے یہ کہتی ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے جب سے ان 12 رکعت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے تب سے انہیں میں نے کبھی نہیں چھوڑا. اور ان 12 رکعت کی تفصیل جو ہے وہ ترمذی شریف میں موجود ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے. اور وہ 12 رکعت کیسے ہیں؟ ظہر کی جو 4 فرض ہیں اس سے پہلے جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس کے بعد 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں. پھر مغرب کے فرض کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں. پھر عشاء کے جو فرض کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. اور فجر کی نماز سے پہلے جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں ملا کے ٹوٹل 12 رکعتیں بنتی ہیں. تو فرمایا کہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت اور اس کے بعد بھی 4 رکعت پر ہمیشگی کرتا رہے اسے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے. اسی طرح ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت ادا کرتا رہے. یہ مختلف نوافل ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ نوافل کی کثرت کرنی ہے تو پھر انہی نوافل میں کثرت کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو فرائض سے صرف اور ان کے بعد کی سنتوں کے علاوہ نماز چاشت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے جس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز فجر باجماعت ادا کرے پھر طلوع آفتاب تک بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اسے یقینی طور پر مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. اسی طرح فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑ پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے. بس ہر سبحان اللہ صدقہ ہے، ہر الحمدللہ صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہے اور ہر اللہ اکبر صدقہ ہے. مطلب یہ جو ہم تسبیح کلمات پڑھتے ہیں یہ کہنا صدقے میں شامل شمار ہو جاتے ہیں. اور نیکی کا ہر حکم صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے اور ان سب سے چاشت کی 2 رکعت ہی کافی ہو جاتی ہیں. ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان میں 360 جوڑ ہیں، جو جوائنٹس، اور اس پر لازم ہے کہ وہ ہر جوڑ کی جانب سے ایک صدقہ کرے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مسجد میں پڑی تھوک کو دفن کر دو اور راستے پر پڑی چیز کو ہٹا دو. اگر تم یہ نہ پاؤ تو چاشت کی 2 رکعتیں ہی کافی ہو جائیں گی. مطلب 2 رکعت نفل آپ نے پڑھ لی تو وہی آپ کے جو 360 جوڑ ہیں اس کا صدقہ کنسیڈر ہو جائے گا. تو ایک تو آخری عشرے کی میں عبادت کی کثرت جو کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اعتکاف کے ذریعے. دوسرا قیام اللیل، فرائض سے پہلے ان کی بعد کی سنتوں اور اسی طرح نماز چاشت کے علاوہ قیام اللیل یہ بھی نفل نماز ہے، اس کا بھی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران ہمیں قیام نہیں کرایا یہاں تک کہ صرف 7 روزے باقی رہ گئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 کی رات کو ہمارے ساتھ قیام کیا اور اتنی لمبی تلاوت کی کہ 1/3 رات گزر گئی. پھر 24ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام نہیں کرایا. پھر 25ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کرایا یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی. تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش آج آپ ساری رات ہی ہمیں قیام کراتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ امام قیام ختم کر دے تو اس کے لیے پوری رات کے قیام کا اجر لکھا جاتا ہے. پھر 26ویں رات گزر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام نہیں کرایا. پھر 27ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کرایا
اور اپنے گھر والوں اور اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو بھی بلا لیا اور اتنا لمبا قیام کرایا کہ ہمیں سحری کے فوت ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا. مطلب ایسا لگا کہ شاید سحری کا ٹائم بھی نکل جائے گا، اتنا لمبا قیام کرایا. اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 23ویں رات کو تہائی رات تک قیام کیا، پھر 25ویں رات کو آدھی رات تک کیا، اور 27ویں رات کو اتنا لمبا قیام کیا کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ شاید آج ہم سحری نہیں کر سکیں گے. تو پلیز ایک بات جو ہے وہ بہت کلیئر ہونی چاہیے ہمارے مائنڈ میں کہ قیام اللیل کوئی الگ نماز نہیں ہے. جو ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں وہی قیام اللیل ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے خصوصاً آخری عشرے میں نماز تراویح جو ہے وہ لمبی پڑھنی چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں جو مل رہا ہے آپ کی سنت، جو ابھی ہم نے حدیث میں دیکھا نا کہ 23ویں 25ویں اور 27ویں کی راتوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھائی. تو قرآن اور حدیث میں قیام اللیل کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. یعنی مطلب جو تہجد ہے وہی قیام اللیل ہے، جو تراویح ہے وہی قیام اللیل ہے، مطلب جو رات کی نماز ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ متقین کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ وہ رات کو کم سویا کرتے تھے اور سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے. اسی طرح فرمایا کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں. بس کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیزیں چھپا کر رکھی گئی ہیں، یہ ان کاموں کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے. دوبارہ ریجوائن کیجئے پلیز. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں نے آپ سے سب سے پہلے جو حدیث سنی وہ یہ تھی، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اے لوگوں، سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات کو اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں. اگر یہ کام کرو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا بیرونی منظر اندر سے اور اندرونی منظر باہر سے دیکھا جا سکتا ہے. انہیں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو کھانا کھلاتا ہو، بات نرمی سے کرتا ہو، مسلسل روزے رکھتا ہو، اور رات کو اس وقت نماز پڑھتا ہو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں. تو ان آیات اور احادیث سے ہمیں کیا بات سمجھ آ رہی ہے کہ خصوصاً آخری عشرے میں قیام اللیل ضرور کرنا چاہیے، اور خصوصاً رات کے آخری تہائی حصے میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب جو بابرکت اور بلند و بالا ہے، جب ہر رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے، یعنی لاسٹ 1/3، تو آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے. پھر کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں اسے معاف کر دوں. اور پھر وہ بدستور اسی طرح رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جائے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ کسی خاص رات میں ہوتا ہے؟ نہیں، ہر رات کو یہ عمل دہرایا جاتا ہے. پھر آخری عشرے کی اور ہائی لائٹ فیچر کیا ہے؟ لیلۃ القدر. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو سورہ قدر نازل فرمائی اس میں کیا ہے کہاں فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے یہ قرآن لیلۃ القدر یعنی باعزت و خیر و برکت والی رات میں اتارا. اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں. وہ رات سلامتی والی ہوتی ہے طلوع فجر تک.
کیا پتہ چلا کہ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں، یعنی اگر اس کو بریک اپ کیا جائے 1000 مہینوں کو تو وہ کتنے بنتے ہیں؟ 83 ایئرس اور 4 مہینے، 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. اور یہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک رات کی عبادت پر اللہ تعالیٰ 83 سال 4 مہینوں کی عبادت کا اجر و ثواب دیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلب اجر و ثواب کی خاطر لیلۃ القدر کا قیام کرے اس کے سب کا گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کتنا بڑا انسینٹیو دیا جا رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ رات کب آتی ہے؟ اس کے بارے میں جو ہمیں احادیث ملتی ہیں کچھ میں آپ کو بتاتی ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے درمیانے عشرے میں اعتکاف بیٹھتے تھے. چنانچہ جب 21ویں رات آتی تو آپ اور آپ کے ساتھ اعتکاف بیٹھنے والے دیگر لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے. پھر ایک مرتبہ جب اسی طرح 21ویں رات آئی تو آپ اعتکاف میں ہی رہے اور آپ نے لوگوں سے خطاب کیا اور انہیں جو کچھ اللہ نے چاہا احکامات دیے. پھر آپ نے فرمایا کہ میں یہ درمیانہ عشرہ اعتکاف میں گزارتا تھا، پھر مجھے یہ مناسب لگا کہ میں یہ آخری عشرہ اعتکاف میں بیٹھوں، لہذا جو شخص میرے ساتھ اعتکاف میں تھا وہ اپنی جائے اعتکاف میں ہی رہے. اور مجھے یہ رات یعنی لیلۃ القدر خواب میں دکھلائی گئی تھی، پھر وہ مجھے بھلا دی گئی، لہذا اب تم اسے آخری عشرے میں تلاش کرو اور اس کی طاق راتوں میں اسے پانے کی کوشش کرو. اور میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں. تو چنانچہ اس 21ویں رات میں تیز بارش ہوئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز پر بھی چھت سے پانی کے قطرے گرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت نماز سے فارغ ہوئے تو میری آنکھوں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر پانی اور مٹی کے آثار نمایاں تھے. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اس حدیث شریف سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس مبارک رات کی تعین کر دی گئی تھی، مطلب اس رات کو فکس کر دیا گیا تھا، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھلا دی گئی. یقیناً اس میں اللہ کی حکمت. اس کے سبب ایک اور حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے آئے تو آپ نے دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں کسی بات پر جھگڑا کر رہے ہیں. تو اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اس رات کی تعین کا جو علم تھا وہ بھلا دیا گیا. تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیوں اس رات کو جو ہے فکس نہیں کیا گیا ہے، بٹ ایک حکمت اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور اس رات کو پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. واللہ اعلم. پھر اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات میں آتی ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے، یہ مبارک رات 21ویں رات میں آئی تھی. اسی طرح اس حدیث سے لیلۃ القدر کی ایک نشانی بھی معلوم ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ بارش کا نازل ہونا. بارش کو اللہ کی رحمت کہا جاتا ہے. یہ نشانی ایک اور حدیث میں بھی بیان کی گئی جس میں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے لیلۃ القدر دکھلائی گئی، پھر مجھے بھلا دی گئی، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اس کی صبح کو پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں. اب جس صبح بارش ہو جائے تو سمجھے کہ وہ جو رات گزری وہ لیلۃ القدر کی تھی. تو رات گزار کے پھر ہم انتظار کریں لیلۃ القدر ڈھونڈنے کا؟ نہیں، ہر رات کو آپ لیلۃ القدر سمجھ کے ہی اللہ کی عبادت کریں. حضرت عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ 23ویں رات میں ہم پر بارش نازل ہوئی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو آپ کی پیشانی اور ناک پر پانی اور مٹی کے آثار نمایاں تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 7 راتوں میں ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے خواب متفق ہیں اس بات پر کہ یہ رات آخری 7 راتوں میں ہے،
لہذا تم میں سے جو شخص اس رات کو پانا چاہے تو اسے آخری 7 راتوں میں پانے کی کوشش کرے۔ تو ان سے ہمیں مطلب ان 2 احادیث سے اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سی احادیث ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، اور بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ان طاق راتوں میں سے 27ویں رات میں اس رات کے آنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک زر بن جیش بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص سال بھر قیام کرے وہی لیلۃ القدر کو پا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، شاید ان کا مقصد یہ ہوگا کہ لوگ کسی ایک رات پر ہی بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، ورنہ انہیں یقیناً معلوم ہے کہ یہ رات رمضان میں آتی ہے اور آخری عشرے میں آتی ہے اور 27ویں رات کو آتی ہے۔ پھر انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ یہ 27ویں رات کو ہی آتی ہے۔ تو یہ زر بن جیش کہتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کس طرح یہ بات یقین سے کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ بات اس نشانی کی بنا پر کہہ رہا ہوں جس کے بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا تھا کہ اس رات کے گزرنے کے بعد سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس میں تپش نہیں ہوتی ہے، اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ تو اگین پھر ہم سورج کو دیکھیں گے اور پھر رات کا تعین کریں گے؟ نہیں، جب سورج نکلے گا تب تک تو وہ رات گزر چکی ہوگی۔ تو پھر ہمارے لیے عمل کا پہلو کیا ہے؟ کہ ہر طاق رات کو ہمیں لیلۃ القدر سمجھ کر ہی عبادت کرنی ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس میں کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ لیلۃ القدر 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ لیکن اس موضوع پر جب تمام حدیث کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش آخری عشرے کی تمام طاق راتوں میں کرنی چاہیے۔ اگر تو ایک رات کو فوکس کر دیا جاتا تو پھر کیوں کہا گیا کہ اس کو تلاش کرو، ہے نا؟ تو خاص طور پر 27ویں رات میں اور ان راتوں میں یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، وہ کیا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، تو بہت سخی ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے بھی معاف کر دے۔ کیونکہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور لیلۃ القدر کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ یہ ایک چھوٹا سا ریمائنڈر تھا آخری عشرے کے حوالے سے۔ اب اس میں رضوانہ ایک چیز پوچھنی تھی، جیسے رات کو نماز ہے تراویح اور اس کے علاوہ تہجد کے ویسے نفل نماز ہے، ویسے نفل نہ پڑھیں دو کر کے، جیسے بھی الگ سے نمازیں پڑھ سکتے ہیں ویسے بالکل تہجد اور اس کے علاوہ تراویح کے علاوہ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل، ہاں، صلاۃ اللیل، قیام اللیل شمار ہونا۔ صحیح ٹھیک۔ جی تو اب جو ہمارا مرحبا رمضان پروگرام ہے وہ انشاءاللہ اپنے تکمیلی مراحل تیزی سے عبور کر رہا ہے، تو کچھ الوداعی باتیں کر لیں ہم، ایک فیول ٹاک۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان کہ اس نے ہمارے یہ جو 3 مہینوں کا ساتھ تھا بڑا خوشگوار گزرا الحمدللہ، اور کل انشاءاللہ اس مرحبا رمضان پروگرام کی تکمیل ہوگی۔
کل کی کلاس میں پہلے تو ایک واقعے پر بات ہوگی، پھر کچھ واعظ و نصیحت کی باتیں ہیں، اور پھر آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی. کوشش ہماری بالکل یہی ہوگی کہ جو ہمارا 2 گھنٹے کا سلاٹ ہوتا ہے اسی میں ہی ہم کنٹین کریں اپنے آپ کو، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم ایکسیڈ کر جائے. تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار رہیں، اور جو آپ کے پینڈنگ کام ہوتے ہیں جو آپ پھر اس کے بعد رکھتے ہیں تو ان کاموں کو پھر آپ اکارڈنگلی پلان آؤٹ کریں، کہ ہو سکتا ہے کل تھوڑا سا ٹائم زیادہ بھی لگ جائے کلاس میں. اب ایک فارمل ووٹ آف تھینکس. ویسے تو آپ سب کا بہت شکریہ، لیکن اب میری اور سعدیہ کی طرف سے آپ سب کے ہم جو ہے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس پروگرام میں شامل ہو کر ہماری حوصلہ افزائی کی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اس حوالے سے جو بھی آپ نے لمحات گزارے ہیں تو ان کا بیش بہا اجر عطا فرمائے گا. اور آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے کیا رائے رہی، whether گڈ اور بیڈ، ضرور جو ہمارے مختلف سیگمنٹس تھے جیسے کہ حدیث ریڈنگ جو سر ٹاپ آف دا ایونٹ ہمارا ایک تھا، پھر تلاوت دورہ ترجمہ قرآن، اور پھر جو ہمارا مین ایونٹ تھا قصص القرآن، تو اس کے حوالے سے ہم کو ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اچھا لگا یا اچھا نہیں لگا. کیا ایسا ہوا کہ صرف انفارمیشن ہی میں اضافہ ہوا یا عمل میں بھی کوئی بہتری واقع ہوئی، اور آئندہ ہم اس کو جو ہے مزید بہتر کس طرح سے بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم آپ کی آراء کے منتظر رہیں گے. مطلب تعریفی کلمات اپنی جگہ ہوتے ہیں، یقیناً جس طرح سے ہمارے دلوں میں آپ کے لیے ایک جذبہ تشکر ہے تو آپ کے بھی دلوں میں آئی انڈرسٹینڈ کہ ایک جذبہ تشکر ہوتا ہے. But we will be looking forward to critical analysis from all of you, please. جو ہمارے حدیث ریڈنگ والنٹیئرز ہیں ان کے بھی ہم بیحد مشکور اور ممنون ہیں کہ اپنی گوناگون مصروفیات کے باوجود انہوں نے یہ ایک مشکل کام جو ہے ایک ہرکولین ٹاسک اپنے ذمہ لیا اور بخوبی انجام بھی دیا ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ تمام حدیث ریڈرز کو آپ سب کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام سامعین کا حامی و ناصر ہو جو مختلف اوقات میں وتھ چینجنگ ٹائمز کے کبھی جو ہے کلاس کا ٹائم کیا ہوتا تھا اور کبھی کیا ہوتا تھا، تو آپ نے اس میں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا. خاص طور پر جو ہمارے اوورسیز ساتھی ہیں ان کے بھی بے حد شکر گزار ہیں ہم، کیونکہ بالکل ایک ڈفرینٹ ٹائم زون میں ہوتے ہوئے آپ نے اس پروگرام کو رونق بخشی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے جذبے کی قدردانی فرمائے اور اسے تو شے آخرت بنائے. اس پروگرام کو کنڈکٹ کرتے ہوئے کوئی اپس اینڈ ڈاؤنز بالکل ہوتے ہیں، بھی انسان کس اس میں ہوتا ہے، فیز آف مائنڈ میں ہوتا ہے. اگر آپ کو میری کوئی بات ناگوار گزری ہو، اور خاص طور پر یہ جو حدیث ریڈرز ہیں ان سے تو میں بہت زیادہ معافی کی طلبگار ہوں کہ آپ کو بہت ہی پریسنگ انداز میں جو ہے ریکارڈنگ کے لیے کہا جاتا تھا کہ اب آپ نے بھیجنا ہے اور ابھی نہیں بھیجنا، اور یہ کیوں بھیجا اور ایسے بھیجا. تو اس کے لیے پلیز مجھے ضرور آپ ایکسکیوز کیجیے گا. اس کے علاوہ جو یہ مائک بیچ میں جو کھل جاتے ہیں، آئی انڈرسٹینڈ کہ کبھی جو ہے وہ بے خیالی میں ہوتا ہے، بٹ اگر کسی کو جو ہے وہ سختی سے منع کیا اور اس کو دل آزاری ہوئی ہو تو پلیز ایکسکیوز اس. پھر رہی بات ایک آپ سب کی، تو مطلب آپ جو ہوتا ہے نا کہ ایک بشری تقاضے کے طور پر غلطی جب ہوتی ہے تو اس وقت وقتی طور پر تو ناگواری ضرور محسوس ہوتی ہے، بٹ ان دا لانگ ٹرم آپ سب ہمارے دل کے بہت قریب ہیں. تو پھر جو دل سے جڑا ہوا ہو تو اس سے پھر ناراضگی تو سوال ہی نہیں بنتا ہے نا. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خاص محبت میں، اپنے کلام کی خاص محبت میں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص محبت میں ہم سب کو جوڑے رکھے. آمین.
اچھا اب جو ہمارا آئندہ کی جو کلاسز ہوں گی، کل تو ہمارے یہ پروگرام کی تکمیل ہو جائے گی، تو اس کے بعد ایک بریک ہوگا، اور وہ بریک جو ہوگا وہ عید بریک پلس ریلیکسیشن بریک، کافی لمبا بریک ہوگا، کیونکہ ہماری جو نئی کلاسز، نیکسٹ جو کلاسز ہماری ریگولر کلاسز ہیں وہ انشاءاللہ پھر سیکنڈ ویک آف جون میں ریزیوم کریں گی. ٹھیک ہے، سیکنڈ ویک آف جون ڈیٹ جو ہوگی وہ آپ کو پھر گروپس پہ جو ہے وہ میسج کر دی جائے گی، بٹ راؤنڈ اباؤٹ ایسا ہی ٹائم بنے گا. ٹھیک ہے، جو کلاسز ہماری ہوں گی ریگولر، اس کا تھوڑا سا اسکیجول میں بتا دیتی ہوں. جو ہمارے ساتھی آلریڈی ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہیں ان کو تو نالج میں ہوگا، لیکن جن جو نئے ساتھی ہیں ان کو بھی پتہ چل جانا چاہیے. تو ہفتے میں ہماری 3 کلاسز ہوتی ہیں. ایک ٹیوزڈے کو کلاس ہوتی ہے جو کہ گرامر کی کلاس ہے، یسرنا القرآن کے نام سے، اور وہ ایڈوانسڈ قرآنک گرامر کلاس ہے. جہاں تک ہم نے رمضان پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہم نے سٹاپ کیا تھا، ہم وہیں سے آگے چلیں گے. تو یہ کلاس جو ہوگی ایڈوانس گرامر کلاس، یہ ان کے لیے مفید ہے یا کہ جنہوں نے پہلے جو ہے عربی گرامر سیکھی ہوئی ہو، یا کچھ ان کو بیک گراؤنڈ ہے عربک گرامر کا، تو پھر وہ جو ہے اس کو جوائن ان کر سکتے ہیں. ادروائز اسٹوڈنٹس اینڈ لسنرز بوتھ آر ویلکم. ٹھیک ہے، لسنر سے تو ہم کوئی سوال وغیرہ کچھ انٹریکشن کوئی نہیں ہوتا، وہ صرف اپنے کان سے گزار رہے ہوتے ہیں. اور لسنرز کے بھی میں آپ کو کہوں کہ مطلب جب بچہ پیدا ہوتا ہے، نیو بورن بیبی جو ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ لسنر ہوتا ہے یا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے؟ وہ صرف اپنی ماں کی باتیں جو ہے وہ سن رہا ہوتا ہے اور اس کو ایبزارب کر رہا ہوتا ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کو صرف اپنی ماں کی آواز اور اس کی جو لمس ہوتا ہے وہی اس کو ایک سودنگ افیکٹ دیتا ہے نا. تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کون؟ اللہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب ہے، ہمیں پالنے والا، ہماری ٹیک کیئر کرنے والا. تو جو قرآن کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بھی بڑی سودنگ لگتی ہے، جس کے دل میں واقعی میں قرآن کی محبت ہو. تو اس کو چاہے سمجھ آئے نہ سمجھ آئے، بالکل وہی نیو بورن بیبی والی بات ہے کہ اس کو اپنی ماں کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو تسلی ہوتی ہے، اس کو ایک سودنگ ایفیکٹ مل رہا ہوتا ہے. تو بالکل اس گرامر ایڈوانس گرامر کلاس کے لیے ہمارے اسٹوڈنٹس اینڈ لسنرز آل آر ویلکم. تو جو پہلے سے گرامر کر چکے ہیں اور وہ مزید آگے اپنے سیکھنے کی جستجو رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہوں، تو وہ ضرور جوائن ان کریں. یسرنا القرآن جو ٹیوزڈے والی کلاس ہے ہماری. پھر اس کے علاوہ ہماری ویڈنسڈے کو ایک کلاس ہوتی ہے جس کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک ہے تفسیر، جس میں کہ ہم اب 30th پارہ جو 30واں پارہ ہے اس کی ڈیٹیل تفسیر ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. اور یہ جو ہے یہ 30ویں پارہ کا جو سلسلہ، مطلب 30ویں پارے پر ہم کیسے پہنچے ہیں، یہ کہانی جو ہے یہ چلتی ہے پچھلے 16 سال سے. یعنی یہ 16 سال پہلے جو ہے یہ قرآن کی تفسیر شروع کی گئی تھی، اور جو اب جا کے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خیریت کے ساتھ مکمل ہوگا. اس کے بعد جب ایک دفعہ یہ تکمیل ہو جائے گی جو 30th پارہ کی ڈیٹیل تفسیر ہے، تو پھر انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ دوبارہ سے ہم سورہ فاتحہ سے قرآن کی تفصیلی تفسیر کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. پھر ایک حصہ تو یہ ہے ویڈنسڈے کلاس کا. دوسرا حصہ جو ہے وہ سعدیہ کنڈکٹ کریں گی، اور جس میں کہ وہ جو ہے علامات قیامت کے بارے میں جو ہے وہ تفصیلی گفتگو فرمائیں گی. ٹھیک ہے، علامات قیامت. تو آپ سب اور آپ کے جو بھی فرینڈز اینڈ فیملی سرکل میں ہیں ان تک آپ یہ میسج ضرور پہنچائیں کہ وہ اس کو جوائن کریں ہمارے ساتھ. پھر
تیسری ایک ہماری کلاس فرائیڈے کو ہوگی انشاءاللہ، اور اس کا نام ہوگا ابواب الجنہ. ابواب الجنہ کیا مطلب ہوا؟ جنت کے دروازے. اچھا، تو اس میں کیا ہوگا کہ صورتوں کا اجمالی جائزہ لیا جائے گا، یعنی اوور آل ویو ایک ہم تمام صورتوں کا لیں گے، مطلب ہر صورت کا ایک مرکزی خیال، اس کا خلاصہ، اس کے اہم نکات، اس کے اندر جو سیلینٹ فیچرز ہیں، پھر اس کے اندر عملی نکات ہمارے لیے کیا ہیں، اس پر بات کی جائے گی. جو تفصیلی تفسیر ہے وہ تو ہماری ویڈنسڈے کلاس میں ہوتی ہے، لیکن یہ جو فرائیڈے کلاس ہوگی اس میں سمجھے کہ ایک اوور آل ویو ہر صورت کا ہم لیں گے. ہم سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے، ایک ایک صورت کو لے کر چلیں گے ہم، سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ہر صورت کو ہم انشاءاللہ اس طرح سے دیکھیں گے. پھر اسی کلاس میں، یہ جو فرائیڈے کلاس ہے، اس میں ایک نیا سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ فار دا فرسٹ ٹائم کنڈکٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے مترادفات القرآن. تھوڑا مشکل سا لفظ ہے لیکن آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گا. مترادفات القرآن. مترادف الفاظ سنے آپ نے؟ مترادف الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ سینونمز، ہے نا، ہم معنی الفاظ جس کو ہم کہتے ہیں، سیم میننگ رکھنے والے. تو قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے الفاظ کا اردو زبان میں صرف ایک ہی لفظ سے ترجمہ کیا جاتا ہے. مثلا اگر ہم دیکھیں کہ قرآن میں جو عربک میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے خوف، خوف اردو عربک زبان کا لفظ ہے نا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوف، خشیت، یہ بھی عربی میں قرآن میں آتا ہے. حذر، وجل، وجس، تقوی، رہب، رہبہ. تو ان سب الفاظ کا ترجمہ جو ہے وہ ڈرنا لکھا جاتا ہے. اردو میں جب ان کا ترجمہ کیا تو ڈر، ڈرنا، انذار، اس کا ترجمہ ڈرنا کیا جاتا ہے. جبکہ آپ دیکھیں کہ اگر سب کا ہی مطلب سیم تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی الفاظ کی ورائٹی کیوں یوز کی ہے قرآن میں؟ پھر خوف ہی ایک لفظ استعمال ہوتا ہر جگہ پہ، جہاں پہ بھی ڈرنا کے معنی آ رہے تھے، تو جہاں بھی ڈر کا مفہوم آ رہا تھا تو پھر خوف کا لفظ استعمال کر لیا جاتا نہیں. تو قرآن کے عربی زبان میں نازل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عربی زبان جو ہے بہت ہی ملٹی فیسٹڈ لینگویج ہے اور بڑی گہرائی والی زبان ہے. اس میں ایک لفظ کے لیے بہت سارے ریپلیسمنٹ مل جاتے ہیں ذرا ذرا سے فرق کے ساتھ. تو ایسا نہیں ہے کہ خوف استعمال ہوا ہے جہاں پر تو وہاں خشیت بھی یوز ہو سکتا تھا، وہاں حذر بھی یوز ہو سکتا تھا، وہاں تقوی بھی یوز ہو سکتا تھا. نہیں، جہاں خوف یوز ہوا ہے تو وہاں خوف ہی بھی فٹنگ تھا، جہاں تقوی یوز ہوا ہے وہاں تقوی ہی بھی فٹنگ تھا. تو ان کے اندر مین میننگ تو یہی ہے ڈر، لیکن there is a thin line of difference between their meanings. ہر لفظ دوسرے لفظ سے تھوڑا تھوڑا مختلف ہے، کہ یہ کسی اور طرح کا ڈر ہے، یہ کسی اور طرح کا ڈر ہے، یہ اس ڈر کے وقت استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. یہ چیز ہے جو کہ ہم مترادفات القرآن میں سیکھیں گے کہ یہاں پہ خوف کا لفظ اگر استعمال ہوا ہے تو کیوں یوز ہوا ہے یہ. ٹھیک ہے. اب ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قرآنی الفاظ جو ہیں ان کو پھر آپ ڈکشنری، آپ عربک ڈکشنری لے لیں، قرآنک ڈکشنریز بھی آتی ہیں تو اس میں آپ دیکھیں اور پھر وہ مطلب نکالیں اور اپنے طور پہ. لیکن ڈکشنری کنسلٹ کر کے قرآن کا ترجمہ کرنا یہ ناکافی ہے، اور کم از کم ہماری ذہنی وسعت سے تو بہت بالا تر ہے. مطلب یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے. اسکالرز نے اس پر بہت کام کیا ہے. جب ہم اس طرف دیکھتے ہیں نا تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ایک سمندر جو ہے علم کا یہاں پہ بھی موجود ہے. تو اس علم کے سمندر میں سے ہم ایک قطرہ اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس کو اپنے اندر جذب کر سکیں. مطلب آپ دیکھیں نا، دل کے لیے، ہارٹ کے لیے قرآن میں قلبٌ استعمال ہوا ہے، فؤادٌ استعمال ہوا ہے، صدرٌ استعمال ہوا ہے. تو کیوں کہیں پہ بھی ہر جگہ قلب ہی کیوں نہیں استعمال ہوا؟ اور قلب سے بھی مراد دل ہے، فؤاد سے بھی مراد دل ہے، صدر سے بھی مراد دل ہے.
but there is some difference underlying in it. تو وہ جو underlying difference ہے اسی کو ہم سیکھیں گے کہ کیوں یہاں پہ فؤاد کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیوں یہاں صدر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور کیوں یہاں قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے. پھر آپ دیکھیں قرآن میں اکثر جگہ پہ جو ہے آیات کی اینڈنگ اس طرح سے ہوتی ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، لقوم یؤمنون. پھر کہیں پر آتا ہے لقوم یتفکرون، پھر کہیں پر آتا ہے لقوم یعلمون، لقوم یفقہون. تو کیا ڈفرینس آ جاتا ہے اس میں، یہ ہے جو کہ ہم میک آؤٹ کریں گے اس میں انشاءاللہ. پھر اسی طرح آتا ہے قرآن میں لِأُولِي الْأَبْصَارِ کہ آنکھوں والوں کے لیے یا بصیرت رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، لِأُولِي الْأَبْصَارِ. پھر کہیں آتا ہے لِذِي ہجر، ذی ہجر کا بھی عقل والوں کے لیے، یہ بھی اس کا معنی بھی یہی ہے. لِأُولِي النُّہَىٰ اس کا بھی مطلب یہ ہے. تو پھر جب مطلب سیم ہے تو پھر ورڈنگز چینج کیوں ہیں؟ یقیناً کوئی اور ڈفرینس ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو ابھی جو ہمارا لیول ہے مطلب الحمدللہ رب العالمین، آپ سب اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ کا ترجمہ اگر میں پوچھوں تو آپ سب کو پتہ ہوگا کہ کل شکر یا کل تعریف اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اور جب وہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے نا. تو یہ تو ترجمہ میں آتا ہے. اب جب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ جو مترادفات القرآن پہ جو سیگمنٹ ہم ایڈ کر رہے ہیں، تو یس وی آر گوئنگ ون اسٹیپ اہیڈ. یہ جو سطحی ترجمہ ہے اس کی گہرائی میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے وہ ہمیں پتہ چلے. مطلب ریب جو ہے لا ریب فی، ریب کا ترجمہ کہتے ہیں کوئی شک نہیں. شک اٹس سیلف عربک کا ورڈ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے. تو یہاں پہ شک کیوں نہیں استعمال ہوا، ریب کیوں آیا ہے؟ اگین there is a reason to that. تو یہ ایک صرف آپ کو نو ہاؤ دینے کے لیے تھوڑا سا لمبی بات کی گئی تھی. ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کے 5 حقوق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں. اگر تو ہمیں چاہیے کہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے روز محشر، اور قرآن ہمارا قبر میں ساتھی ہو، تو ہمیں اس کے 5 حقوق ادا کرنے ہیں. اور وہ 5 حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلے اس پر ایمان لانا کہ اللہ کی آخری کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. نمبر 2 اس کی تلاوت کرنا. نمبر 3 اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا. نمبر 4 اس پر عمل کرنا. اور نمبر 5 اس کو دوسروں تک پہنچانا. تو نمبر 3 اور 4 ہیں کہ اس کے معنی اور مفہوم پر غور کرنا. تو جو یہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ پوچھنا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، یہ تدبر نہیں کرتے؟ تو تدبر کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے ہم کو تھوڑا ڈیپ جانا ہی ہوگا تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے، مزید اس کی خوبصورتی ہم پر آشکارا ہو، اور تبھی تو پھر ہم اس پر عمل کر سکیں گے، اس کو اپنے لیے پریکٹیکل بنا سکیں گے. تو آپ سوچ لیں کہ یہ 2 حقوق جو ہیں قرآن کے ادا کرنے کے لیے ہمیں لازمی جو ہے اس پر غور و فکر کرنا ہے تاکہ ہم اپنے لیے عمل کی راہیں نکال سکیں. تو جو کوئی آپ میں سے قرآن کے بارے میں یا قرآن کا تفسیری ذوق رکھتا ہے، قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، and I'm sure سبھی چاہتے ہیں،
گہرائی کے ساتھ اس کو معنی اور مفہوم کو انٹرنلائز کرنا چاہتا ہے اپنے اندر، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کلاس کا حصہ بنے، ضروری۔ ابواب الجنہ، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ خود بھی اور اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھی اس پروگرام سے متعارف کروائیں۔ تمام کلاسز جو ہیں وہ ہماری آن لائن ہی ہوں گی۔ بہت ہمارے پاس جو ہے وہ ایک زور ہے کہ ہم آن سائٹ کریں، بٹ آن سائٹ کرنے کے لیے ہمیں جو یہ ہمارے اوورسیز جو اسٹوڈنٹس اور ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں ان کو کسی بھی صورت میں کھونا نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمیں آن لائن تو رکھنا ہی ہوگا۔ اگر آن سائٹ کا ہم ڈیسیشن بھی کرتے ہیں تو دیٹ ول بی لیٹس سی، مطلب سوچتے ہیں اس بارے میں، بٹ آن لائن تو ہے، ابھی یہ کلاسز آن لائن ہی ہوں گی ہماری، ٹھیک ہے۔ اور تمام کلاسز کا جو ایگزیکٹ ڈیٹ ہے وہ آپ کو بتا دی جائے گی، بٹ رفلی میں نے آپ کو بتایا کہ 2nd ویک آف جون موسٹ پروبیبلی۔ اور ٹائم ڈیوریشن ہر کلاس کا 1.5 سے 2 گھنٹے کا ہی ہوگا۔ ایگزیکٹ ٹائم کیا ہوگا وہ پھر آپ کو انفارم کر دیا جائے گا۔ ان تمام کلاسز کے لیے آپ کو دوبارہ سے رجسٹریشن کروانی ہوگی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون کون سی کلاس کے لیے انٹرسٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس رجسٹریشن کے لیے آپ جب کل ہماری تکمیل ہو جائے گی انشاءاللہ، تو اس کے بعد آپ چاہیں تو گروپ پر یا پھر آپ پرسنل میسیجز کے ذریعے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کون سی کلاس جوائن کرنا چاہیں گے یا آپ ساری کلاس جوائن کرنا چاہیں گے، ویل اینڈ گڈ۔ پھر یہ جو گروپ ہے ہمارا واٹس ایپ گروپ جو ہے لولو المکنون، یہ ابھی تو عید تک ہم اس کو اوپن ٹو آل رکھیں گے، بٹ اس کے بعد جو ہے وہ اپنے پریویس اسٹیٹس پر آ جائے گا، ایڈمن اونلی اسٹیٹس پر، اس کو ہم دوبارہ شفٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں، تو یہ کچھ باتیں تھیں آپ سے، کوئی سوال اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں ہے تو پلیز ضرور پوچھیں۔ ٹھیک، دعا مانگ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اے اللہ، مانوس کر دے میری وحشت کو میری قبر میں، اے اللہ قرآن کی وجہ سے مجھ پر رحم کر اور اس کو میرے لیے نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، جو کچھ میں بھول جاؤں مجھے یاد کروا دینا، اور وہ کچھ مجھے سکھا دے جو مجھے معلوم نہیں، اور دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں تلاوت کی توفیق عطا فرما اور اس کو میرے لیے دلیل بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔